جو شاکی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو شاکی کوثر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، خاندان اور پرورش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور اور عزت دار خاندان قریش میں ماہ ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ دادا عبد المطلب نے اس دور یتیم کا نام محمد رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ حضرت آمنہ قبیلے بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی، جو عزت و شرافت میں قریش کی تمام خواتین میں باعزت سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش قبیلے بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تقریباً 4 سال ہوئی۔ اس کے بعد والدہ محترم کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ صرف 2 سال ہی والدہ کے سائے میں رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ 2 سال ہی گزرے کہ ان کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی۔ پھر آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری حقیقی چچا ابو طالب کے سر پر آئی۔ اللہ کی قدرت۔ انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت ہے۔ اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں نہ وہ ہوا کا انتظام ہے نہ روشنی کا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ 3 اندھیریوں میں سے بچے کو پالتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو بناتا ہے، اس کے کانوں کو بناتا ہے، کانوں کے پردوں کو بناتا ہے، اس کے ننھے ہاتھوں کو بناتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بناتا ہے، ناخون کو بناتا ہے، گردش کے ہر چیز کو بناتا ہے، اور پھر اسی اندھیرے میں اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور وہی تو ذات ہے جو رحم یعنی پیٹ میں تمہاری شکل و صورت کو بناتا ہے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے، یعنی بیماری یا سفر کی حالت میں روزے۔ رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد
پڑھتے تھے۔ کتاب نسائی حدیث نمبر 1738، روایت حضرت عبد الرحمن بن ابزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کرے گا، سوائے اس کے اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جاتی ہو۔ کتاب ترمذی شریف حدیث پاک 1917، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، جبریل نے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ اللہ۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 4878، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ بھی اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، ہر وقت اس سے ڈرتا ہے، اور آمد کی یعنی نفع کی بہت کم کیا ہوگا ایسے خیال رہتے ہیں، ایسے خیال میں اس کا دن گزرتا ہے اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتا ہے، اور اس سے ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔ کتاب ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2463، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دے گی، اور تمام لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب سخت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 1 سے 2۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری شریف 5690۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اچھا بھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔